اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے، سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے۔ تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا، اور اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحتیاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولیے، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں کون سا الادین کا چراغ لگ گیا ہے؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہی ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا، اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسری لیب گیا، مگر وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا ہے۔ وہ اس پانی پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے، اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح، آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کہا کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے ہوئی؟ شوہر نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا کہ کہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی
कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन कुरान मेरे दिल में उतरा कि मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुपके से मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान और कुरान छुपाए रखा। बिलाखिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम न किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं आती वहीं अल्लाह का कलाम पाक काम आता है, और यह कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब आप जिंदगी से नाउम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ पढ़ कर पानी पर दम की, और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दी। मेरे दोस्तों, हम तो कुरान पाक की बरकतों से वाकिफ है ही नहीं। अगर हमें यकीन के साथ इसकी बरकतों का इल्म हो जाए तो हमको कहीं जाना ही न पड़े। लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन कामिल नहीं। अहबाब से शेयर की अपील है कि ये वाकया जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे।